الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة إيتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤاد فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام
قد أقبل وقال السلام عليك يا أمّا. فقلت وعليك السلام. يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤاد. فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا، السلام عليك يا من اختاره الله، أتعذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتعذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصيي وخليفتي وساهب لواء قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ وقال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامة، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرؤك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية
ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرق. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قاسم کی مقتل سے آتی ہے آج لاش قاسم کی مقتل سے آتی ہے آج سات روح حسن سات روح حسن تلملاتی ہے لاش قاسم کی مقتل سے آتی ہے لاش قاسم کی مقتل سے آتی ہے بے کسی میں بھی شادی کی کیا شان ہے بے بسی میں بھی شادی کی کیا شان ہے آج مہندی کے قاتل سامان لاش دولے کی پستی ہے میدان میں لاش دولے کی پستی ہے میدان میں سات روح حسن تلملاتی لاش قاسم کی مقتل سے آتی ہے
رن سے دولے کے آنے کی کیا شان ہے، رن سے دولے کے آنے کی کیا شان ہے، لاش قاسم کی جھولی میں آتی ہے یاد، لاش قاسم کی جھولی میں آتی ہے یاد، سات روح حسان تلملاتی ہے یاد، لاش قاسم کی مقتل سے آتی ہے یاد، لاش قاسم ہے یا کوئی برگے حنا، لاش قاسم ہے یا کوئی برگے حنا، پس کے مقتل سے خیموں میں آتی ہے یاد، پس کے مقتل میں خیموں میں آتی ہے یاد، بیوگی کیا یہ کبرا کے گھونگھٹ میں تھی، بیوگی کیا یہ کبرا کے گھونگھٹ میں تھی، جو رنڈا پہ کا پیغام لاتی ہے آج، جو رنڈا پہ کا پیغام لاتی ہے آج، سات روح حسان تلملاتی ہے آج، لاش قاسم کی مقتل سے آتی ہے آج، سحر عاشقوں کا ہے اور آنکھیں ہیں نم، آج کبرا سراپا ہے تصویر غم، منہ کو روتی ہے ڈالے گرہباں میں آج، روتی ہے منہ کو ڈالے گرہباں میں آج، سات روح حسان تلملاتی ہے آج، سات روح حسان تلملاتی ہے آج، لاش قاسم کی ماں تلاوت امام زمانہ بآواز بلند، صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم۔ پالنے والے اس سورہ فاتحہ کا نذرانہ ہم پنجتن پاک 14 معصومین شہیدان کربلا، اسیران کربلا، یتیمان کربلا پیش کرتے، پروردگار اس نذرانے کو تو قبول فرما الہی آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन हासिमिल जब्बारिल मुबीनिल वलाउहिल मुद्रिकीन रब्बी शुहदाए सिद्दीकीन सुम्मा सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल मुख्तार النبي الأمي العربي المكي المدني القرشي الهاشمي على عبد المؤيد ورسول المسدد المصطفى الأمجد محمود الأحمد أبو القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم على أهل بيته والطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم لعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم يا فارس الإجاز أدركني يا بصال مهدي أدركني يا بالقاسم أدركني ولا تدانا فإن عاجز الذليل اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقولك الحق بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے خداوند عالم قرآن مجید میں یہ ارشاد فرماتا ہے جو کہ آپ سب جانتے ہیں کامیاب ہے وہ انسان جو اپنے آپ کو اپنے قلب کو وہ سلیم کر لیتا ہے طاہر کرتا ہے پاک کرتا ہے آئی انسان تو دنیا کی محبتوں کو چاہتا ہے بلکہ آخرت یعنی یہاں اتنی خوبصورتی سے خدا نے بیان کیا تو چاہتا ہے یعنی یہ نہیں کہا کہ نہیں تیرا چاہنا صحیح نہیں ہے غلط ہے نہ چاہ کچھ نہیں کہا نہیں تو دنیا کی محبت کو چاہتا ہے لیکن آخرت بہتر ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خدا ہم اور آپ کو بتانا چاہ رہا ہے جتنا تو محبت کر رہا ہے نا اس دنیا کو ایسی محبت کر رہا ہے جیسا کہ تجھے پوری عمر بھر اسی دنیا میں رہنا ہے لیکن نہیں یعنی یہ آیت یہ ہم اور آپ کو بتا رہی ہے کہ نہیں آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے مسلسل سماعت فرماتے فرماتے ہم آج 7ویں محرم کی مجلس کا آغاز کیے ہیں عزیزان محترم ہم نے یہ سماعت فرمایا کیونکہ میں ریپیٹ کرنا نہیں چاہتی بلکہ بس اتنا کہنا چاہتی ہوں خدا جس وقت کو مقرر کرتا ہے روح نکالنے کا اس وقت ملک الموت کو یہ حکم دے دیتا ہے کہ جاؤ اس کی روح کو نکال دو اور وہ جس وقت جس جگہ پر جیسے میں نے دوسری ماہ محرم کے مجلس میں کہا تھا جس وقت جس جگہ پر خداوند عالم مقرر کرتا ہے اسی جگہ پر اسی وقت پر یہ ملک الموت آ کر نکال لیتا ہے آپ سب جانتے ہیں کہ نبی سلیمان کا زمانہ تھا نبی سلیمان کے زمانے میں کیونکہ خدا نے انہیں پوری دنیا کی حکومت دی تھی دنیا کی حکومت دینے کی وجہ سے لوگ آ کے کہیں سوال کرتے تھے کئی چیزیں لے جاتے تھے اب اسی طرح ایک شخص دوڑا آیا
दौड़ा दौड़ा आया, आकर कहता है ए नबी सुलेमान मुझे फला जजीरा भेज दो। आइलैंड, जजीरा इज आइलैंड, बहुत दूर वो आइलैंड है, उस आइलैंड पर भेज दो। मैं जानता हूं दुनिया की हुकूमत आपके पास है, आप एक ही लम्हे में मुझे उस आइलैंड पर भेज सकते हो। तो नबी सुलेमान ने कहा आप आंख को बंद करो, आंख झपकने से पहले आप वहां जजीरा में होंगे। अब उसके हाथ में क्या है? उसके हाथ में भरी हुई बाजार के 2 थैलियां हैं। यानी वो कहां से आया है दौड़ दौड़ के? वो बाजार में कुछ खरीद रहा था, खरीदते खरीदते दौड़ दौड़ के बड़ा परेशान हुआ, नबी सुलेमान के दरबार में आकर ये जुमला कहता है, नबी सुलेमान मुझे जल्द से जल्द आंख झपकने से पहले मुझे जजीरा भेज दो। नबी सुलेमान तो जानते थे, लेकिन कहा कि आंख को बंद करो। आंख बंद करने के बाद फौरन फौरन उन्हें नबी सुलेमान ने एक जजीरा पर भेज दिया जहां कोई ना था, कोई ना था। वो जजीरे पे जाकर अभी एक लम्हा भी ना हुआ, अभी जजीरा का जायजा ले रहा था वो शख्स, हाथ में बाजार की थैलियां थे। वो जायजा अभी ले रहा था, यूं जायजा लेते लेते जब गर्दन को मोड़ा तो एक दम से उसने उसको देखा जो बाजार में उसने देखकर घबराया था। इंसान की शक्ल थी लेकिन वो देखकर उसे घबराया था। कोई ना था बल्कि वो आ खड़ा था। का भाई अब कौन हो जो बाजार से मेरा पीछा कर रहे हो, और मुझे मुड़ मुड़ के बाजार में आप मुझे देख रहे थे। मैं इसलिए नबी सुलेमान को कहा मुझे ये जजीरा भेज दो। अब वो कह रहा मैं ताज्जुब हो गया हूं कि आप इस जजीरा में आए कैसे। अब वो शख्स कह रहा है मैं ताज्जुब हो रहा हूं, आप कौन हो और आप यहां आए कैसे। अब वो शख्स कहता है मैं तो नबी सुलेमान को कहा तो आंख झपकने से पहले नबी सुलेमान ने मुझे यहां भेज दिया। अब वो कह रहा है मैं तो मलकुल मौत हूं, मैं तो आपको बाजार में देख के हैरान हो रहा था कि खुदावंद आलम ने मुझे कहा था फलां जजीरा जाके आपकी रूह को निकालना। तो मैं ये हैरान हो रहा था, अभी तो आप बाजार में गए, बाजार खरीद रखे गए, और बाजार खरीद कर आप घर जाएंगे, घर जाकर अगर आप इस जजीरे तक पहुंचते अपने आप यानी किश्ती में बैठकर तो कहीं महीने कहीं दिन लग जाते। लेकिन खुदा ने जो वक्त को मुकर्रर किया था और हुक्म दिया था फलां जजीरा जाके फलां शख्स की रूह को निकालना, मैं तो वो मुकर्रर वक्त में वो जजीरे में आके क्या देखता हूं, आप हाजिर है। यानी इसलिए कहा गया ऐ इंसान मैं हैरत में हूं कि तू मौत के लिए कहीं बहाने, कहीं छुपने के, कहीं ऐसी चीजों को ढूंढता है। तू कितना भी किला बड़ा मजबूत बनाकर उस किले के अंदर भी दाखिल हो जाता है, तब भी जिस वक्त पर तेरी मौत आने वाली है उसी वक्त पर तेरी मौत आकर रहेगी, और जिस हालत में वो आने वाली है उसी हालत में वो आकर रहेगी, चाहे वो कोई भी जजीरा में जाके छुपने की कोशिश भी क्यों ना करे। देखिए वो जाना जान जगह मुकर्रर थी, वो शख्स वहां जाके पहुंच गया। यही खुदा कह रहा है जिस जगह मुकर्रर हम करते हैं उस जगह पर आप जाकर बैठ जाते हो, वहां खड़े हो जाते हो जहां हमने मलकुल मौत को हुक्म दिया था। उसी जगह पर उसी वक्त और उसी हालत में जो मुकर्रर किया गया उसी हालत में तुम्हें मौत आएगी। अल्लाह अकबर। अजीजान मोहतरम, इसलिए कहा जाता है कि मौत से घबराओ मत। यहां तक कि एक रिवायत कहती है कि मौत को 20 मरतबा दिन में याद करो, लेकिन मौत की दुआ नहीं मांगना है।
मालिक तू मुझे मौत दे दे, नहीं, मौत को याद करना है 20 मरतबा। जी उससे ज्यादा हो जाते हैं। सुबह उठा, नाश्ता बनाए, फला काम करने गए, हाँ ये काम जो मैं कर रही हूँ ये मेरे कब्र में प्रॉफिट देगा क्या लॉस देगा। जी ये हर कदम पर तुम याद करते रहोगे तो 20 मरतबा से ज्यादा हो जाएगा। जी याद करो मौत को। खैर, कहा कि जब भी मौत आएगी, कितना खूबसूरत बयान हुआ मनाजिल आखिरा में कि मौत जब मुकर्रर होती है, खुदावंद आलम जब हुक्म देता है, जिसका जैसे कल मैंने कहा कि अगर रूह को हमने रूह पर काम किया, रूह को ताहिर कर लिया, रूह को रूहानी बना लिया, रूह को नूरानी बना लिया, तो खुदा कह रहा है आखिरत में या सकरात के वक्त तुम्हारा जिस्म हो सकता है कमजोर हो जाए, लेकिन जवाब रूह जरूर देगी, तुम्हारा साथ रूह जरूर देगी। अब तुम्हारा साथ क्या मैं कहूंगी। और चंद जिन्होंने अपनी रूह को रूहानियत में तब्दील कर दी, रूह को नूरानियत में तब्दील कर दिया, उस रूह को पाको पाकीज़ा बना लिया, उस रूह को परहेजगार बना लिया। अब जब उसकी रूह निकलने वाली होती है, मलकुल मौत जाकर जन्नत से एक खुशबूदार फूल को ले आता है। वो खुशबूदार फूल उसके नाक के पास रखता है और इतनी आसानी के साथ वो रूह उस फूल में समाई जाती है। और फिर वो रूह को वादी सलाम में ले जाता है फरिश्ता मलकुल मौत, और वो वादी सलाम में रहती है। और रूह भी बार बार, क्योंकि उसको बरज़ख की मंजिलें तय करनी होती है ना, तो वो रूह भी कहती है मैं मेरे बदन को देखना चाहूंगी। क्योंकि अगर रूह पर हमने काम कर लिया, जो भी काम हमने किया है, या नमाज पढ़ी या ज़कात दिया या रोजे, वो सिर्फ वो बदन की हद तक नहीं रखा, लेकिन रूह तक असरात हो गए उसके, हमने रूह तक पहुंचाया, नीयत अच्छी रखकर रूह तक पहुंचाया, तो वहां तक पहुंच गई तो समझ जाओ अगर बदन भी कमजोर हो गया तो फिक्र ना करना, जब इसे दफना जाएगा तो जब रूह आके उस बदन को देखेगी, तो क्योंकि वो एक अटैचमेंट रहता है रूह का और बदन का, इतना अटैचमेंट होता है जैसे एक दूध पिलाने वाली माँ को बच्चे से होता है और उस बच्चे को माँ से होता है। तो वैसा अटैचमेंट ये यूं ही नहीं कह रही, ये रिवायत के जरिए मैं कह रही हूं। तो फिर वो रूह इतनी अटैचमेंट होती है, तो वो खुदा से ये इजाजत लेकर फरिश्तों के जरिए वो आकर उसके बदन को देखेगी। इतना ही नहीं, चलिए यहां रुक कर मैं कह दूं, जब एक मर्तबा मरने वाला इस दुनिया से या वालिदैन में से कोई भी अगर चला जाता है इस दुनिया से, ये नहीं कि उसका पूरा पूरा पर्दा खत्म हो गया या हम और आपको वो देखेगा, नहीं नहीं, उसको जितना खुदा दिखाना चाहता है उतना वो जरूर देखेगा। क्या देखेगा? कभी कभी वो रूह को खुदावंद आलम ये दिखाएगा कि उसकी औलाद उन्हें याद कर रही है। खुदावंद आलम फरिश्तों को हुक्म देगा कि इसकी रूह को ले जाओ जहां मजलिस से फर्श हुसैन बिछाया गया है, इनकी औलाद ने बिछाया है हुसैन के फर्श को, जाओ उसकी रूह को ले जाओ और बताओ कि उसने हुसैन के फर्श को बिछाया है। जी अच्छा, यहां रुक कर एक बात कहती जाऊं, याद रखें, और प्लीज जिन्होंने ये सुना है वो दूसरों को भी सुनाएं प्लीज। इसलिए ये मैं कहना चाहूंगी क्योंकि हम मरहुमीन के लिए मजलिस करते हैं, करना भी है, जरूरी है। क्योंकि देखिए ये रिवायतें जो हम देखते हैं कि उसकी रूह आएगी, यहां तक कि शब जुम्मा भी आएगी,
शब जुम्मा हर रूह को खुदा इजाजत देता है कि जाओ इन फरिश्तों के साथ और देख कर आओ आपकी औलाद आपको याद कर रही है शब जुम्मा। दो चीज मैं यहां बताना चाहूंगी। एक वो चीज कि जब हम अपने मरहुमीन की मजलिस को मुनक्कद करते हैं या वालिदैन की मजलिस को मुनक्कद करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये फास्ट, आज जमाना इतना फास्ट है कि हम एक फ्लायर भेजते हैं, फला मरहुमीन के एसाले सवाब की मजलिस है। जी, हम भेजते हैं एसाले सवाब की मजलिस। वो जब मरहुमीन की एसाले सवाब की मजलिस का फ्लायर जब भेजो तो पहले लिखना मजलिस हुसैन, एक बोल्ड लेटर्स में लिखो, क्योंकि मजलिस सिर्फ मरहूम की नहीं हो रही, मजलिस तो मौला आका हुसैन की हो रही है। सिर्फ नीयत वो मरहूमीन की है। आपको जी बरसी की मजलिस, छम्मई की मजलिस, या हम हर साल वो मरहूम की मजलिस करते हैं, तो फ्लायर जब भेजते हैं, चाहे माह मुहर्रम का महीना हो या सफर का महीना हो, 12 दिन तो गम सिर्फ वो सिर्फ अहलुल बैत का हो गम। मरहुमीन के नाम से फ्लायर ना भेजे 12 दिन प्लीज। 12 दिन मरहुमीन के नाम का फ्लायर भेजकर पहली बार, या फातिहा पढ़ाना वो अलग बात है, लेकिन जब मुकर्रर हो गया कि दूसरी रवानगी यानी दूसरी माह मुहर्रम की मजलिस, तो माह मुहर्रम की वही होगा जो करबला आप पहुंचे। तीसरा होगा मौला आका हजरत हुर का, हजरत हुर अलैहिस्सलाम का, जी जो भी जिस जमात में जैसा होता है। और चौथा होगा हजरत हबीब, वो दिन मुकर्रर है हजरत हबीब इब्न मज़ाहिर का। और फिर कहा गया कि मुकर्रर है मौला आका अब्बास अलैहिस्सलाम का दिन, हजरत औनो मोहम्मद का दिन, शहजादे कासिम अलैहिस्सलाम का दिन, नन्हे तिफल हजरत अली असगर का दिन। तो उन दिन को उन्हीं के दिन का मुकर्रर रहने दो। लास्ट में आप फातिहा पढ़ाते हैं, दैट्स फाइन। आशूर के दिन नहीं पढ़ाना, आशूर के दिन फातिहा नहीं पढ़ाना जी। शब तक, शब भी ना, 9 मुहर्रम तक अगर पढ़ाएं तो ठीक है, ना पढ़ाएं तो भी ठीक है। 12 दिन पूरा माह मुहर्रम मिलेगा आपको पढ़ाने के लिए। और माह मुहर्रम और सफर में जब भी आप, या आम दिनों में भी, एसाले सवाब की मजलिस पहले बोल्ड लेटर्स में, मरहुमीन का ना पहले बोल्ड लेटर्स में, क्योंकि सवाब आपको, अब फर्श किसका बिछा रखे गए, मौला आका हुसैन का, राइट। तो मजलिस से मौला आका मुनक्कद की गई है, मजलिस से मौला आका हुसैन अलैहिस्सलाम। फिर नीचे आप मरहुमीन ऑफ एसाले सवाब ऑफ, क्योंकि उनके सदक़े में ये एसाले सवाब मिलेगा। मौला आका हुसैन शहीदाने करबला, असीराने करबला के सदक़े में हमारे मरहुमीन को सवाब मिलेगा। तो इसलिए फ्लायर में मैं हर वक्त ये कहती हूँ, कहती भी रहूंगी, फ्लायर जब बनाओ बरसी की मजलिस की, छम्माई की मजलिस की, तो फ्लायर बने मजलिस से मौला आका हुसैन, फिर नीचे मरहुमीन का नाम और एसाले सवाब। जी, एसाले सवाब बना में, एसाले सवाब मजलिस किसकी, मौला हुसैन की। बना में एसाले सवाब मरहूम फला 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 फला। जी ठीक है, एक चीज। और दूसरी चीज मुझे ये कहनी थी, थर्सडे जी अपने बच्चों को दुआए कुमेल के लिए मस्जिद में होती है तो मस्जिद में ले जाना, जरूर ले जाओ। अगर नहीं कम से कम अपने घर में एक मिंबर रखें। देखिए, ये आप याद रखेंगे, जब मैं दुनिया में रहूं या ना रहूं, अहलुल बैत की मोहब्बत के लिए, देखिए छोटा सा बच्चा भी अगर आप कहोगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला, वो मुंह पर हाथ फिराता है ऐसे, और अभी बोल नहीं पाता, आप कहोगे हुसैन, तो हाथ अपने सीने पे ले जाता है। तो उसको जी, कल आप नहीं चाहते कि मेरा बच्चा सवाल करे वाई एंड वाई।
घर में छोटा सा मिंबर रखो, अगर हो सके तो बहुत सारे अलम रख सकते हैं, लेकिन कम अज कम एक दो अलम मुबारक का एहतमाम करो, क्योंकि जुमेरात को एक समा बनता है कि आप जुमेरात को बैठे, ये सिस्टम खत्म हो गया, पहले बहुत अच्छा था। जुमेरात को हमारे वालिदैन, और हमने भी किया, हमारे वालिदैन हमें सिखाया, हमने भी ये किया कि हम जुमेरात जुमेरात बैठकर हदीस किस्सा पढ़ते थे, दुआए कुमैल पढ़ते थे, जियारत आशुरा पढ़ते थे, नजर को पेश करते थे, फिर वो नजर को अड़ोस पड़ोस में बांटते थे। बहुत पैसा नहीं था, लेकिन खुलूस था, मोहब्बत थी, मोहब्बत अहलुल बैत को हमारे दिलों में हमारे वालिदैन ने गड़ा दिया। तो कल बच्चे हमसे सवाल नहीं कर सकते, क्योंकि धीरे धीरे जुमेरात को पढ़ते पढ़ते अलम मुबारक को कम अज कम जुमेरात वो तवाफ करके बोसा लेकर, बोसा लेना उसके असरात भी हैं, उस अलम के बोसा लेना। देखिए बच्चा जब बाहर गए या इंटरव्यू में गए या एग्जाम में गया या कहीं खेलने जा रखा है, स्पोर्ट्स खेलने जा रखा है, कुछ भी जब बाहर निकलता है, हम एक सदके का डब्बा उस मिंबर के पास रखते गए, वो सदका डालकर अलम को चूम कर ये मोहब्बत को लेकर जा रहा है। अहलुल बैत के दो चीज मुझे कहना है, यही दो चीजें कम और आपको आखिरत में भी काम आएगी, वरना हम मर जाएंगे, हमारी मजलिस भी वो नहीं। अगर मिल्कियत भी आप रख के चले जाओ, वो सिर्फ पैसा फेंक देंगे। मेरी माँ मजलिस को बड़ी पसंद करती थी, फेंक दिया नहीं, आप कहेंगे कि मेरा बच्चा मेरे बाद वो कम अज कम एक मजलिस का फर्श तो बिछाए और वो बैठे, तो आप यहां से फाउंडेशन डालें, बचपन से बच्चे का ये फाउंडेशन डालो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। खैर अजीजा ने मोहतरम, कहा जाता है कि जब रूह निकलती है, ये तो मेरी आउट ऑफ द टॉपिक के सब्जेक्ट था, मुझे बताना था। खैर अजीजा ने मोहतरम, वक्त निकला चला जा रहा है, तेजी के साथ अब बताती चलो कि मासूम फरमाते गए कि जब वो फूल को रखता है तो आसानी के साथ वो रूह निकल जाती है। अच्छा, रूह निकलने के बाद अब क्या होगा? सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वज्जिल फरजो। जब रूह निकल जाएगी उसके बाद क्या होगा? ठीक है, गुस्ल, कफन और दफन, ये बाद में आएगा टॉपिक जी, गुस्ल, कफन और दफन। खैर अजीजा ने मोहतरम, जैसे उसकी रूह निकल जाती है, जैसे वो दफन हो जाता है, जैसे वो फिशार के आलम में जाता है, तो आंख जैसे खुलती है, बेदार होता है ना, वो नींद नहीं होती उसकी, वहां बरज़ख में नींद नहीं है, नींद है ही नहीं, और उसको जरूरत भी नहीं है उस रूह को नींद के लिए, क्योंकि वो बाकी रहने वाली है ना। अच्छा, अब वो रूह का साथ कौन देगा? उसके आगे एक रूह के आगे एक बदन आके खड़ा हो जाएगा जी। ये बड़ी सलीस उर्दू में बता रखी हूं रिवायत को। एक बदन आके खड़ा हो जाएगा और वो बदन को देख के कहेगा आप कौन है? तो वो कहेगा, वो बदन कहेगा कि मैं तुम्हें साथ देने के लिए आया हूं। अच्छा, किसने भेजा? अब वो कहेगा ये तुम ही ने खल्क किया है, ये बदन तुमने खल्क किया। अब ये जो था हमारा बदन, वो खुदा ने खल्क किया, राइट? हाँ, जिसमें रूह डाल के भेजा। अब एक बदन बरज़ख में आएगा, एक बॉडी बरज़ख में आएगी, तो वो बॉडी जब आएगी तो वो खुद कहेगा कि तूने खल्क किया है मुझे, तूने बनाया है मुझे। का अच्छा, अब वो वाकन वाकन वो उसके किरदार है, रफ्तार है, गुफ्तार है, उसके सिफात हैं जो बदन में बनकर आए हैं। अल्लाह अकबर। अब कैसे बनाओगे ये सोच लें। आप कैसे बनाना चाहोगे? खूबसूरत, एक जवान, एक मददगार, कैसे हम बनाना चाहेंगे?
دیکھیے ہم خدا نہ کرے کہیں ہمارا ٹرانسفر ہوا اور ایسا ٹرانسفر ہوا وہ کنٹری کو ہم کچھ اسپین، چلیے میں کہہ دوں اسپین میں ایسے بھی بہت سارے شیعہ ہیں اسپین میں، پھر بھی اسپین، اگر اسپین میں ہمیں جانا ہے، ہمیں پتا نہیں کیسے ہوگا، کیا ہوگا، کون ہے کون نہیں ہے، کیا لینگویج ہے، میں سمجھ نہیں سکتی ہوں، فلاں فلاں، آج تو ڈیجیٹل کا زمانہ ہے، پھر بھی تو اگر وہاں ہم نے کہا کہ نہیں میرا دوست ہے وہاں، فون کر کے کہا آپ ہیں، تو وہ اگر دوست کہہ دے ارے میں آپ کو اسپین میں مدد کروں گا، جو چاہے، بازار جانا ہے، کام پہ جانا ہے، گھر کے لیے، سامان کے لیے، وہاں کیا کھانا ملے گا، کیا نہیں، کہاں حلال ملے گا، کہاں کیا ملے گا، میں ہوں، ہر قدم پر میں ہوں، کتنے خوش ہو جاتے، ارے باپ رے، ایسے سفر میں کوئی تو ہے نہ، لینگویج آئے گا، پتا نہیں کون سا محلہ، کون سا بازار، کہاں رہیں گے، کہاں نہیں رہیں گے، کیسا ہوگا، پڑوسی کیا ہوگا، وہاں کا ماحول کیا ہوگا، کلچر کیا ہوگا، کیسے گریٹ کرنا ہے، ہر کنٹری کا الگ الگ ہوتا ہے۔ تو اب وہ کہے گا بے فکر رہو، ایئرپورٹ پہ آنا، اتر رہے، فوراً میں ہوں اور آپ ہیں۔ اب ایئرپورٹ، وہاں کے ایئرپورٹ ٹرانزٹ میں تھے برابر ہم اور آپ، روح نکل رہی ہے، وقت سکرات، ہم ٹرانزٹ میں ہیں جی، کیونکہ دونوں دنیا دیکھ رہے ہیں۔ اب ٹرانزٹ ہے تو آپ ہم جیسے ہم خبر کے ایئرپورٹ پر گئے، ویسے ایئرپورٹ پر ایک ساتھی آ گیا، وہ ساتھی کو اپنے کیسے بنایا ہے، کیا واقعاً برزخ کی پوری منزل میں وہ ساتھ دے گا؟ اب پوچھو زینب باپا کیسا ہوگا نہیں، ہم نے بنایا ہے، ہمارے کردار سے، ہمارے اخلاق سے، ہمارے صفاتوں سے۔ اب کردار ہمارے بد تھے، بہترین تھے، وہ ہم دیکھ لیں، جان لو، پہچان لو، اخلاق ہمارے بد تھے یا بہترین تھے وہ بھی جان لو، صفات ہمارے کیسے تھے، بدترین تھے یا بہترین تھے، ویسے ہم نے بنایا ہے۔ ارے آپا انسان ہے، یہ بھی کہیں گے نا جی، سوال تو یہ بھی ہوگا، آپا انسان ہے، غلطیاں تو ہو جاتی ہے، گناہ تو ہو جاتا ہے، ہم کیا کریں؟ اب یہ ایک دن کے گناہ پر اور یا ایک دن کی نیکی پر وہ بدن نہیں بنا، کبھی ہم نے گناہ کر لیا، صرف وہ چند دنوں کے لیے، چند مہینوں کے لیے، یا ایک آدھا دن کے لیے ہم نے گناہ کیا، تو اس پر وہ بدن نہیں بنا۔ کا بدن پھر کیسے بنا؟ کا تمہاری عادت پر بنا ہے، آپ کی اچھی عادت ہے، صبح نماز میں اٹھنے کی عادت ہے، یہ عادت پر بنا ہے، ایک دن دو دن کی عادت پر نہیں بنا، وہ اس کو عادت بھی نہیں کہتے، اسے عادت ہی نہیں کہتے۔ جس نے عادت کر لیا تانا دینے کی، جس نے عادت بنا لیا حسد کرنے کی، کسی کا اچھا دیکھ ہی نہیں سکتا انسان، اس کے پاس اتنا پیسہ کیوں، اس کے پاس اتنی اچھی گاڑیاں کیوں، اس کے پاس اتنا مال کیوں؟ اب یہ عادت ہی بنا لیا، اس عادت پر وہ بدن بنے گا۔ اگر میں نے یہ عادت ڈال لی، ارے اس کو اللہ نے اتنا پیسہ دیا، چلو مولائے کائنات کے چاہنے والے کو خدا نے دولت تو دی، مال تو دیا، مکان تو دیا، گاڑیاں تو دیا، فخر سے وہ جب چلائے گا، شان تو اپنی ہے نا، ہم شیعہ کی شان ہے نا۔ اگر وہ گاڑی چلا رہا ہے، بہترین سے بہترین اگر گاڑی چلا رہا ہے، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کی تو کمائی فلاں ہے، اس کا تو بزنس فلاں ہے، اس کی تو کمپنی فلاں ہے، جلدی ہم اور آپ یہ اس پر ایسے الزامات ڈال دیتے ہیں کہ اس کی کمائی صحیح نہیں ہے، نہیں، وہ اللہ دیکھے گا، وہ آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں۔
آپ کو آپ کی منزل آپ کو طے کرنا ہے، چاہے دنیا میں طے کرنا ہے یا آخرت میں طے کرنا ہے. مجھے میری منزل طے کرنا ہے. کوئی اولاد ساتھ نہیں دے گی یا کوئی آ کر میرے رشتے دار دوست عزیز کوئی ساتھ نہیں دے گا. مجھے اکیلی جانا ہے، مجھے اکیلی کو طے کرنا ہے. تو جب اکیلی کو طے کرنا ہے تو کم از کم اگر خاندان میں کوئی آگے بڑھ رہا ہے، کوئی خاندان کا بچہ ڈاکٹر بن گیا، کوئی خاندان کا بچہ کمپنی کو کھول دیا، خاندان کی بیٹی اگر کوئی کما کر مالدار بن گئی ہو یا خاندان کی بیٹی اچھے گھر میں چلے گئی ہو، کسی خاندان والے کو حسد کرنے کی ضرورت نہیں. اگر عادت ڈال لیا حسد کرنے کی، کم از کم خوش ہو کر کہو خاندان کا نام ہے وہ ڈاکٹر بن گیا، خاندان کا نام ہے کہ اس نے کمپنی کھولی ہے، ہمارے خاندان کا نام ہے ہماری بیٹی نے اچھے گھر چلے گئی، یا ہمارے خاندان کا نام. خاندان خاندان کس کو کہتے ہیں؟ اگر کوئی اچھا کر رہا ہے، بہترین چیز کر رہا ہے، اسے کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ آپ اگر عادت اچھی ڈال لو، اگر حسد کرنے والا، جیسے میں نے کہا کل میں نے بتایا کہ 8 ایسے لوگ ہیں جو جنت کہے گی، جنت جب کہے گی فخر کر کے کہ ہاں میرے اندر کتنے سمانے والے ہیں. وہ حسد خور برزخ کی منزل بھی طے کرنا ہے اس کو. ایک آدھا بار کر لیے الگ بات ہے، اس پہ ڈیپینڈ نہیں ہوتا بدن. لیکن زندگی میں جیسے جیسے بزرگ عمر بھی ہو رہی ہے وہ حسد نہیں جا رہا. کیا فائدہ؟ کیا فائدہ؟ کبھی کبھی حسد اتنا بڑھ جاتا ہے، بڑے بڑے عمر والے 2 خاندان کے بچوں میں لڑا دیتے ہیں، خاندان کے بچوں میں لڑا دیتے ہیں. سوچو کہ بدن کیا بنے گا آخرت میں. ہم بنائیں گے نا. اس لیے دیکھیں خدا نے ایک ایسا پروسیجر رکھا. میں تو رحمت کو برسانا چاہتا ہوں لیکن یو آر ڈوئنگ رونگ. میں کیا کر رہا ہوں؟ میں نے تمہیں کتنا اچھا بدن دیا تھا جی دنیا میں نے تمہیں کتنا خوبصورت، جوان، صحت مند، بہت اچھا بدن دیا تھا میں نے آپ کو، اور میں نے اس کے اندر روح بھی ڈالی اور رحمت کے فرشتوں کو بھی وقت سکرات بھیجا، لیکن آپ نے پہچانا نہیں کیونکہ روح تک اثرات نہیں ہوئے. تمہارے عبادتوں کے اثرات نہیں ہوئے، تمہارا صدقہ ہاتھ تک کی محدود رہ گیا، تمہاری چیریٹی، تمہارے ہاتھ سے اچھے کام کرنے والے بس اتنا ہی رہ گیا. ون ایگزامپل لیٹ می گیو. آئی نو میں موضوع پورا نہیں کر سکتی، لیکن یو ہیو ٹو بی ویری پریکٹیکل، ویری ویری پریکٹیکل ان یور لائف. پریکٹیکل ہونے کے لیے مائنڈ چینج کرنا پڑے گا. مائنڈ سیٹ، یہ مائنڈ سیٹ جو ہم نے بنا کے رکھا ہے نا، وہ بالکل چینج کریں، بالکل چینج کریں. اگر بہترین سے بہترین ساتھی برزخ میں چاہیں گے تو بالکل مائنڈ سیٹ کو چینج کرو، اور جو کچھ کرو گے اس کا اثر روح پر ہو، اچھے اثرات روح پر ہو. ایک میں بات کہتی چلی جاؤں، کیا مائنڈ سیٹ ہے ہمارا؟ معمولی سی بات، چھوٹی بات. خدا نہ کرے اگر کوئی بیمار ہوا، خدا نہ کرے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گیا، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو مدد کریں، ہم چاہتے ہیں، بالکل ہم چاہتے ہیں. ہم اتنے اچھے ہیں کہ فوراً فون کریں گے، کون سی ہاسپٹل، کون سا وارڈ، فکر نہ کرنا، کوئی نہیں تو کیا ہوا، میں ہوں آپ کے پاس، میں آؤں گی، میں فروٹس لے کے آؤں گی، نہیں کہوں گی لے کے جاؤں گی، سوپ بنا کر لے جاؤں گی، کھانے کی اس کو ہلکی پھلکی چیزیں بنا کر لے جاؤں گی، بہت کچھ کروں گی جی.
وہاں تک پہنچوں گی، اس کے پاس بیٹھوں گی، کچھ الحم کا سورہ پڑھ کے اس کو دم کروں گی، کہوں گی موٹیویشنل باتیں کر کے آؤں گی کہ نہیں آپ بہت اچھے ہو جائیں گے، فکر نہ کرنا، ہاتھ سے اس کا سوپ بھی پلاؤں گی، اگر اسے چینج کرنا ہے تو چینج بھی کراؤں گی، کروں گی، اچھی عادت ہے، اچھی عادت ہے، چاہوں گی بھی میں کروں۔ ہر انسان نوٹ اونلی زینب آپا، ہر انسان چاہتا ہے نہیں کرے جی، وہ انجانے کے پاس بھی جا کے کر لیتا ہے، اتنا کرنے کے بعد خوش بھی ہو جاتا ہے، آ گیا، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، اور وہ کرنے والا ایک دن وہ خود بیمار ہو گیا، اور جس کو اس نے سوپ لے جا کے پلایا، جس کو اس نے ہاسپٹل میں بیٹھا، جس کے جبین پر ہاتھ کو پھیرا، جسے الحمد پڑا، اگر وہ اسے دیکھنے کے لیے نہیں آیا تو پورا بیماری میں ہم کہیں گے دیکھو میں نے اس کو اتنا کیا، میں پتا نہیں ٹیکسی نہیں ملتی تھی، اوبر نہیں ملی، 1.5 گھنٹہ میں نے گاڑی چلا کے گئی، 1.5 گھنٹہ اوبر سے گئی، لیکن جا کے میں نے اتنا وقت دیا، سوپ پلائی، پوچھا، چینج کری، آج اس نے آ کے دیکھا تک نہیں۔ اب آپ کا کام کہاں تک کے حد ہوا؟ کام کی حد ہوئی، صرف میرے ہاتھ تک کے وہ محدود رہ گیا، وہ نیک کام، زبان تک وہ الحم کا سورہ محدود رہ گیا، وہ روح تک نہیں گیا، جانے والا تھا، روح تک وہ جانے والا تھا، اگر وہ نہیں دیکھنے آیا، یہ حدیث کو ہم ذہن میں لے آتے، مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے کہا ہے کہ اگر کوئی ایسا وقت آئے تو 70 ایکسکیوزز دو، ہو سکتا ہے وہ آ نہیں پایا، ہو سکتا ہے وہ بیزی ہوگا، ہمارے پاس 2-3 بہانے بھی نہیں ہیں، ایکسکیوز نہیں ہے ہمارے پاس، جو کہ مولا کہہ رہے ہیں گیو 70 ایکسکیوزز، اینڈ وہاں اسے معاف کر دو، نیگیٹو تھاٹس نہ لانا، مائنڈ سیٹ کو چینج کرو، ہائے مائنڈ سیٹ کو چینج کرو، سب کی عادت ہے، سب کی عادت ہے، آیا نہیں، دیکھا نہیں، کمپلین، آپ نے دل سے کام کیا تھا، دل سے سوپ لے کے گئے تھے، یہ مائنڈ سیٹ جب تک چینج نہیں ہوتا نا، روح تک وہ اثر نہیں کرے گا، روح تک اثر نہیں کرے گا تو بہترین سے بہترین ایک بدن ہمیں وہ برزخ میں نہیں ملے گا۔ میں اور گہرائی میں نہیں جا رہی ہوں، اگر گہرائی میں چلے جاؤں، وہ حدیثوں کو بیان کر لوں تو آپ کہیں گے آپا کتنا سکیری آپ نے کہہ دیا، نہیں بس میں اتنے حد تک رہوں گی، کیونکہ دنیا میں ہمیں بنانا ہے نا، دنیا میں ہمیں بنانا ہے اس کو، برزخ کو، تو کہا کہ وہ بدن ہمیں کبھی کبھی تو وہ بدن کو دیکھنا بھی انسان نہیں چاہے گا، ارے یہ کیا، کبھی مدد کے لیے وہ برزخ کی منزل میں مدد کے لیے کہیں گے، وہ کہے گا نہیں میں بہت کمزور ہوں، میں یہ منزل پار کرنے میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، نو سوری، وہ کہے گا، میں سلیس اردو میں سمجھا رہی ہوں، وہ کہے گا نہیں، تو تب کیا کریں گے؟ تب ہم کہیں گے کم از کم میں اس ٹائم پہ 70 ایکسکیوزز دیتی، یہ میرا بدن عادت کر لیتی، بہترین عادت بنا لیتی، ہر موڑ پر، ہر موقع پر 70 ایکسکیوزز دے کر پوزیٹو تھاٹس میرے اندر لے آتی، بہترین تھاٹس میرے اندر لے آتی، تو آج میرا یہ بدن برزخ میں میرا ساتھ دے دیتا۔ میں نے جو بنایا ہے بدصورت بنا دیا اور بدبو والا بنا دیا، بدصورت، ارے 1 دن کے لیے ہے وہ، 2 دن کے لیے یا 3 دن کے لیے وہ بدن آپ کا ساتھ دے گا، پورا 1000 سال، جب تک کہ قیامت کا دن نہیں آتا تب تک کہ وہ رہے گا، ہائے، تو کیا کریں گے تب تک کہ وہ رہے گا؟ کیسے ہم کریں گے؟
تو اس لیے برزخ کی منزل کو عادت جیسے ہم کیونکہ واٹ ایور عبادت وی آر ڈوئنگ وہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے ہمارے اس معمولی سے ختم ہونے والے بدن کی روح پر ریفلیکٹ ہو رہا ہے. جو اچھی چیز اثرات کرنا ہے وہ اندر تک پہنچے، روح کے اندر، روح تک پہنچے، اندر تو میں نہیں کہوں، روح تک پہنچے، وہ ریفلیکشن ہو، وہ لائٹ ہو، وہ خوبصورت ہو، وہ جوان ہو، وہ مسکراتا ہو. برزخ کی منزل پہ جب طے کرتے ہوئے وہ خوبصورت مسکراتا ہوا چلے جائے تو آپ کی منزل آسانی کے ساتھ طے ہو جائے گی. کا منزلیں آسانی کے ساتھ طے ہونے کے لیے کہا دو صفات. ایک تو کہا کہ چلیے یہ روح نکلتے وقت کا بھی ہے. روایت یہ ہے کہ دو ایسی شخصیت ہوں گی جنہیں ڈیفیکلٹ محسوس نہیں ہوگا یہ روح نکلتے وقت اور برزخ پہ. کا ایک کہا شہید اس کو بڑا آسان ہوگا، منزل طے کرنے کے لیے آسان ہوگا. اس کو میں ایکسپلین کروں گی کل جی، ڈیٹیل میں تفصیل کے ساتھ. ایک صفات یاد رکھیں شہید. اوکے، اب کون شہید کل میں بتاؤں گی. ایک صفات ہے شہید جس کو بالکل برزخ آسان ہو جائے گا. دوسری صفات ہے وہ کہا جو اپنی زندگی میں مصیبت آئے، پریشانیاں آئیں یا اس کی روزی نہیں تھی، اس نے بہت کوشش کیا. یہ بھی ہے روایت میں، یہ نہیں کہ صرف بیٹھ کر مالک 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 نہیں، کوشش بھی کیا کیونکہ جب کوشش کرنے کے لیے قدموں کو اٹھاتے ہیں خدا 10 دروازے کھول دیتا ہے. برابر، اگر کوشش کرنے کے بعد بھی کچھ راستے سمجھ میں نہیں آئے، راستے کھلے نہیں، لیکن صبر کے ساتھ without complaint very positively صبر کے ساتھ جس نے زندگی گزارا اس کا وقت سکرات آسان ہو جائے گا اور مرنے کے بعد بھی اس کا سفر اتنا آسان سفر نہیں رہے گا، کہیں محلوں میں بیٹھا رہے گا. دو شخصیت کے یہ صفات، دو گروہ جس کے پاس یہ صفات ہوں گے انہیں آسانی ہو جائے گی. اور چلیے اور ایک بات میں کہوں، دو ایسے ہیں جو پھولے صراط کے بعد، یہ بعد میں بھی آئے گا، یہ سنتے چلے جائیں پھر ربط مصائب پر میں آ جاؤں. ایک وہ جو جنت سے، روز قیامت کے میدان سے جنت، وہ بھی سفر بڑا مشکل ہے جی، لیکن پھر بھی ایک امید ہے کہ امام ہوں گے، ہم ہیں اور امام ہیں، رائٹ. اب کہا کہ وہ روز قیامت سے جنت کا سفر، بیچ میں پھولے صراط بھی ہے، رائٹ، وہ بھی ایک سٹیج آئے گا، آسان ہوگا، تکلیف ہوگی، وہ الگ بات ہے. اب جب وہ وہاں سے جنت میں ایک ایسی شخصیت ہوگی جو صرف اڑ کر چلے جائیں گے، اڑ کر، فلائٹ میں، پلین میں، یہ تو میرے جملے، ایسے وہ فلائی ہو کر جنت میں داخل ہو جائیں. وہاں جنت والے کہیں گے ہائی آپ کیسے آ گئے، جلدی آ گئے. اب وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اڑ کر آ گئے، اللہ نے ہمیں پر دیا تھا، ہم اڑ کر آ گئے. پھر وہ پوچھیں گے آپ پھولے صراط نہیں دیکھے؟ وہ کہیں گے ہم گزرے، پھولے صراط سے گزرے، لیکن ہم نے نہیں دیکھا، ہم اڑ کر آ گئے. اب یہ کون ہوں گے جو اڑ کر چلے جائیں گے؟ اب اڑ کر جانے والوں میں سے ان کے دو صفات ہوں گے. ایک وہ صفات جو برزخ کے لیے تھا وہی، ایک وہ صفات جو وہ اللہ کی رضا پر راضی ہو گئے.
یعنی انہوں نے بھی اپنی زندگی میں ہر چیز کی کوشش کرنے کے بعد یہ کمپلین نہیں کیا مالک میں ہی کیوں، وائی صرف می، کیوں میرے پاس وہ گاڑی نہیں ہے جو سامنے والے کے پاس ہے، کیوں میرے پاس یہ چیز نہیں ہے، نہیں، نو کمپلین. پوری کوشش کے بعد جو اللہ کے رضا سے راضی ہو گئے، وہ پہلے تو وہاں سکرات سے لے کے برزخ کی منزل، پھر روز قیامت سے لے کے جنت بھی اڑ کے چلے جائیں. ایک دوسرا، وہ گروہ جو گروہ تنہائی میں، خدا تنہائی، بالکل تنہائی میں کوئی گناہوں کو، کیونکہ انسان تنہائی میں گناہ کرتا ہے، ارے کون دیکھ رہا ہے، ہاں؟ اور یہاں تک کہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ یہ کون ہے، یہ کون سا میرا رشتہ دار ہے، ایک آٹو والا یا ٹیکسی والا یا سبزی والا، کوئی بھی یا ڈیکوریشن کرنے والا، بیٹی کی شادی میں اگر پہچان کا نہیں ہے، یہ کون ہے؟ اتنا ریجیکٹ کیا. اگر سبزی والے کے پاس سے نہیں بس یہ 12 ہی آم آئے، نہیں، ایک زبردستی اٹھا لیا، ایک ٹماٹر اٹھا لیے، آم اٹھا لیا، فلاں اٹھا لیا، 10 روپے کے لیے جھک کیا، اس کے لیے دھوپ میں کھڑا ہوا وہ انسان، یا ٹیکسی میں لے، نہیں 2 روپے واپس دینا ہی پڑے گا، آپ کو دینا ہی پڑے گا، 2 روپے ہمارے لیے بھاری نہیں ہے، 2 روپے شاید اس کے لیے فائدہ مند ہو جائے. جی تو کیوں کرتے ہیں؟ ارے تھوڑی میرا رشتہ دار، اپنے والوں کے لیے آپ پیسے چھوڑ دیں گے؟ کہا کہ نہیں ٹھیک ہے، رکھو پلیز رکھو، کوئی بات نہیں، رکھو. کیوں کر رہا ہے؟ وہ بھی نیت دیکھو، نہیں کل وہ مجھے بدنام کرے گا، ایک 10 روپے کے لیے بدنام کرے گا، 100 روپے کے لیے بدنام کرے گا، 1000 روپے کے لیے بدنام کرے گا، نہیں اسے کہوں گی رکھ لو. اگر کوئی ایرے غیر ہو تو یہ کون ہے؟ یہ تھوڑی میرا رشتہ دار ہے، اس کے پاس سے تو 2 روپیہ بھی چھین کے لوں گی. نہیں، تنہائی میں، یہ تو میں نے چھوٹا سا معمولی سا کہا، ایسا بھی گناہ کبیرہ بھی کر لیتے. تنہائی میں جو گناہ کر رہا ہے اور گناہ نہ کرتے ہوئے، کوئی تنہائی میں گناہ نہ کرتے ہوئے حیا محسوس کر رہا ہے، جیسے میں نے ایک مجلس میں اس عشرے میں بیان کیا تھا کہ جب آپ مصلی پہ بیٹھو گے پوری عبادت کے بعد 2 to 3 منٹس اللہ کے ساتھ گفتگو کرو، اپنی زبان سے کرو. مالک پریشان ہوں، مالک آج میں نے پورے دن میں یہ کیا، ارے مالک میرے سے گناہ ہو گیا. حیا، تنہائی میں حیا جس سے محسوس ہو جاتی ہے تو وہ جنت میں اڑ کر چلا جائے گا. اس لیے میں کہہ رہی ہوں یہ عادت ڈالیں، تنہائی میں بیٹھ کر گفتگو کرنے کی خدا سے عادت ڈال لو. 2 to 3 منٹس تو 5 منٹس عادت ڈالیں تو آپ پھر دیکھیں کہ ہمارا مائنڈ سیٹ اور ہماری عبادتیں، ہماری جو کام ہم کر رہے ہیں اس زندگی میں، اس کا بدن اتنا خوبصورت ہمیں برزخ میں ملے گا. ہم خود بنا رہے، خوبصورت ملے گا. اور مجلس حسین میں ہم اور آپ جب بیٹھ رہے ہیں، فرش حسین پر ہم بیٹھ رہے ہیں، تو پہلے دعا مانگے، مالک مجھے ایسی توفیق دے. توفیق تجھی سے مانگ سکتی ہوں پروردگارا، توفیق تو ہی ہے جو عطا کر سکتا ہے، توفیق مولا آقا حسین کے صدقے میں تو عطا کر سکتا ہے. ہائے آج کہو شہزادے قاسم کے صدقے میں، وہ شہزادہ، شہزادی ام رباب مولا آقا حسن علیہ السلام کے بعد بڑے ارمانوں کے ساتھ پالی تھی، بڑے ارمانوں کے ساتھ. جب یہ بڑا ہو جائے گا میرا شہزادہ قاسم، جب بڑا ہو جائے گا میں اس کی شادی کروں گی.
یہ ارمان سے شہزادی نے پالا. اور جب کربلا لے گئے، شب عاشور کا منظر یہ تھا کہ سب اپنے اپنے بچے کو لے کر نصیحتیں کر رہی تھی، اور شہزادی ام رباب یہ کہہ رہی تھی، قاسم کل آپ کو سب سے پہلے شہید ہونا ہے بیٹا. جس نے ارمانوں سے پالا تھا مولا آقا حسین کے لیے کہہ رہی ہے، قاسم قاسم علی اکبر سے پہلے آپ کو شہید ہونا ہے، کیونکہ مجھے شہزادی فاطمہ الزہرا کو اپنا چہرہ، ہائے ہائے. پھر ایک مرتبہ شہزادی ام رباب حضرت قاسم کو لے کر بیٹھی، لیکن حضرت قاسم مولا آقا حسین جہاں بیٹھ کر آسمان کا جائزہ لے رکھے تھے، عاشور کی شب کو حضرت قاسم جاتے گئے اور ان کے زانوں پر اپنا سر رکھتے گئے. مولا آقا حسین پیار سے ان کے زلفوں پر ہاتھ کو پھیرتے گئے. حضرت قاسم یہ کہتے گئے، آہا اے چچا جان، کیا شہیدوں کی فہرست میں میرا بھی نام ہے؟ مولا آقا حسین کہتے ہیں، ہاں شہزادے قاسم آپ کا بھی نام ہے. اتنا کہنا تھا، ایک سوال کرتے ہیں مولا آقا حسین کہتے ہیں، قاسم اتنا بتاؤ آپ کے لیے موت کیسی ہے؟ خوبصورت جملہ اجرک من اللہ. جتنی مائیں بیٹھی دعا مانگ رہی ہے اپنے اولاد کے حق میں، مانگو دعا. کہتے ہیں، اے چچا جان موت میرے لیے شہد سے زیادہ شیرین ہے. اللہ اکبر. پھر چلے گئے خیمے میں. لو آزادارو عاشور کا دن آیا، ایک ایک لاشیں خیمے میں آئی. کبھی انصار کی آئی، کبھی اصحاب کی آئی، کبھی بنو ہاشم کے لاشیں خیمے میں آئے. لیکن ام فروا تڑپ رہی تھی، کہہ رہی تھی جاؤ قاسم تیار کر دیا، امامہ سر پہ پہنا دیا، تلوار لٹکا دیا، کہا جاؤ چچا جان سے اجازت لے لو. حضرت قاسم جاتے گئے، پھر آ کے کہتے اماں چچا جان اجازت نہیں دیتے. اماں اتنا آ کے کہا، جا کے بی بی زینب سے کہتے گئے، شہزادی زینب آج میں آئی ہوں، ایک حاجت دلوا دو. کہا کون سی حاجت؟ کہا میرے بیٹے کو موت کی اجازت. اجرک من اللہ. شہزادی بی بی زینب کہتی ہے، کیسے دلاؤں کیسے دلاؤں شہزادی. ایک مرتبہ ام فرما خیمے میں آتی ہے، آ کے یہاں تڑپتی ہے، کبھی اندر جاتی ہے، کبھی باہر آتی ہے. پھر یاد آ گیا کہ جاؤ قاسم آپ کے بازو ایک تعویذ بندی ہوئی ہے، آپ کے بابا نے کہا تھا وقت آئے تو تعویذ کو کھولنا. جاؤ چچا جان سے کہو یہ تعویذ کو کھولے. حضرت قاسم جاتے ہیں، کہتے چچا جان یہ تعویذ میرے بابا نے باندھا ہے، چچا جان اس کو کھول کے پڑھ لو. مولا آقا حسین نے تعویذ کو کھولا، جبین سے لگایا، آنکھوں سے لگائے، تعویذ کو کھول کے پڑھنا تھا. اجازت مل گئی. لو زادارو خیمے میں کوہرام بپا ہوا. حضرت قاسم کو رخصت کیا، گھوڑے پہ سوار کیا. مولا حسین نے خدا حافظ کہا، حضرت قاسم مقتل میں چلے. ایک ایک دشمن کو واصل جہنم کیا.
اللہ اکبر. ان دشمنوں کے مجمع میں قورام ہوا قاسم ہے، حسن کا لال ہے، لعنت ہو اس پر. عمر سعد کہتا ہے میں نے کوفے سے پہلوانوں کو بلایا ہے، ان پہلوانوں کو بھیجو. ان پہلوانوں کے سر بھی کٹ گئے. کہا انہیں پیچھے سے گھیر لو. دشمنوں نے پیچھے سے گھیر لیا. ایک ظالم نے پیچھے سے ایسے نیزہ مارا، وہ پیٹھ سے نوک پیٹ پر آ گئی. حضرت قاسم جھومنے لگے گھوڑے پر. جب گھوڑے سے گرے آواز دی السلام علیکم یا ابا عبداللہ، میرا مولا، میرے مولا. ہازادارو روایت کہتی ہے کسی شہید پر میرا مولا اتنی تیزی سے نہیں گیا جتنی تیزی کے ساتھ قاسم کا لاشا اٹھانے گئے. جو ہی میرا مولا چلا، دشمنوں کے گھوڑے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. شہزادے قاسم کا لاشا پامال ہو گیا. جانتے ہو عزادارو خیمے میں کیا منظر تھا؟ خیمے کا یہ منظر تھا کہ ماں حلقہ بنا کر بیٹھی ہوئی تھی. ماں کہہ رہی تھی لاشا آئے گا، جانتی تھی لاشا آئے گا، لاشا قاسم کا آئے گا، میں ماتم کروں گی. لو عزادارو میرا مولا خیمے کے دروازے پر آیا، خیمے کا دروازہ ہٹایا، پردہ ہٹا کر شہزادی ام فروا اٹھی. لاشا نظر نہیں آیا. ماں نے کہا آقا میرے بیٹے کا لاشا. مولا قیامت کا منظر، مولا آقا حسین نے گٹری کو رکھ دیا. ماں گٹری کے ایک ایک گھاٹ کو کھولتی جاتی تھی، کہتی جاتی تھی ہائے قاسم، ہائے قاسم، میرے قاسم کا لاشا پامال ہو گیا. واہ محمد، واہ قاسم. انا للہ و انا الیہ راجعون. رزن میں قضائی و تسلیما لامری. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، مالک تجھے واسطہ شاہ قاسم کے پامال لاشے کا. مالک ہمارے گناہ نے کبیرہ اور صغیرہ کو تو بخش دے. جو بیمار ہیں انہیں تو شفائے کاملہ فرما. اولاد کو تو نیک توفیق عنایت فرما. ایمان تو سلامت رکھ ان کے پروردگارہ. معبود تجھے واسطہ محمد والے محمد کا. پروردگار جو حاجتوں کو لے کر آئے ہیں ان کی حاجتوں کو بدلا. جو مصیبت حال ہے ان کی مصیبتوں کو دور کر. جو امیدوں کو لے کر آئے ان کی امیدوں کو تو بدلا. پروردگار جو بیمار ہیں انہیں تو شفائے کاملہ فرما. مالک دنیا ظلم و جور سے بھر چکی، جلد از جلد امام زمانہ کے ظہور پہ تاجیل فرما اور ہمیں ان کی زیارت نصیب کر. ہمارے اور امام کے درمیان اگر موت آ جائے ایک مرتبہ خبر سے اٹھا کر امام زمانہ کی زیارت نصیب کر. ربنا وتقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. ایک سورہ فاتحہ آواز بلند. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ پروردگارہ اس سورہ فاتحہ کا ثواب کل مرحوم مومنین و مومنات کے ارواح کو پہنچے، اور خصوصاً بانی مجلس، حاضرین محفل، جو اس مجلس کو سماعت فرما رکھے ہیں، خصوصاً ان کے مرحومین کی ارواح کو اس مجلس کا ثواب، اس سورہ فاتحہ کا ثواب پہنچے، اور خصوصاً حاجی امیر علی اکبر علی موچن، اکبر علی ابن نتھو بھائی، گلبانو بھائی بنت جعفر بھائی، حاجی انور بھائی اکبر بھائی لدانی، بلقیس بھائی بنت غلام حسین جعفر، اکبر بھائی داؤد بھائی لدانی، زینب بنت شیر علی چیول والا، یوسف بھائی ابن حسین چیول والا، اور مرزا احمد آغا، حسینہ بھائی علی بھائی دیو جی، مرحومین آف مرچنٹ فیملی، لدانی فیملی، چیول والا فیملی اینڈ شروف فیملی کے ارواح کو پہنچے۔ مالک ان کے گناہ نے کبیرہ اور صغیرہ کو تو بخش دے، وادی السلام میں اعلیٰ درجہ عنایت فرما، برزخ کی منزلوں کو تو آسان کر، خبر پر رحمتوں کو تو نازل فرما، جنت میں جنت الفردوس عنایت فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ مائے ابن حسن کی پکاری، میرے قاسم کی آتی ہے مہندی، لاؤ خیمے میں قاسم کو لاؤ، میرے قاسم کی آتی ہے مہندی، دست قاسم میں کنگنے کو باندھو، جوڑا قاسم کے بر میں سجاؤ، میرے بیٹے کو دولہا بناؤ، میرے قاسم کی آتی ہے مہندی، مائے ابن حسن کی پکاری، میرے قاسم کی آتی ہے مہندی، در پہ خیمے کے آئی ہے مہندی، بہن دولہے کی لائی ہے مہندی، قاسم آتا ہے مسند بچھاؤ، میرے قاسم کی آتی ہے مہندی، میں نے گودی میں اس کو کھلایا، میں نے دودھ بھی اس کو پلایا، آج قسمت نے یہ دن دکھایا، میرے قاسم کی آتی ہے مہندی، اس کی غربت پہ سب ساتھ کے جاؤ، میرے پیارے کو کنگنا بندھاؤ، آج مہمان سب میرے آؤ، میرے قاسم کی آتی ہے مہندی، بھائی ماہ بنی ہاشم آئے، سب عزیزوں کو ہے ساتھ لائے، ابن زہرا کے جاؤں میں واری، میرے قاسم
آتی ہے مہندی، فضا کہتی ہے خیمے میں رو رو، مہندی لاتی ہے بالی سکینہ، نیک بھائی سے اس کو دلاؤ، میرے قاسم کی آتی ہے مہندی، چھپنے والے چلے جائے اندر، ساتھ آئے ہیں عباس و اکبر، لے کے آئے ہیں خیمے کے در پر، میرے قاسم کی آتی ہے مہندی، خیمے میں تھا یہ مسرور محشر، لاش لائے تھے میدان سے سرور، فروا یہ کہتی تھی واری، میرے قاسم کی آتی ہے مہندی، مائے ابن حسن کی پکاری، میرے قاسم کی آتی ہے مہندی، لاؤ خیمے میں دولہے کو لاؤ، میرے قاسم کی آتی ہے مہندی۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، حسین یا حسین، حسین یا حسین، حسین یا حسین، قتل ہو گئے قاسم یا علی دہائی ہے، قتل ہو گئے قاسم یا علی دہائی ہے، قتل ہو گئے قاسم یا علی دہائی ہے، لہو بھرا چہرہ کیسی رونمائی ہے، دیکھنے کو یہ منظر اب دلہن بھی آئی ہے، ایک دن کی تھی شادی حشر تک جدائی ہے، کربلا کے دولہا کی لاش گھر میں آئی ہے، قتل ہو گئے قاسم یا علی دہائی ہے، قتل ہو گئے قاسم یا علی دہائی ہے، دو جہاں کیوں روئے یہ علی کا پوتا ہے، بے کسی پہ قاسم کی دل شکستہ ہوتا ہے، یہ زمین بھی روتی ہے آسماں بھی روتا ہے، یہ زمین بھی روتی ہے آسماں بھی روتا ہے، اب کسی کو سکتا ہے کوئی جان کھوتا ہے، قتل ہو گئے قاسم یا علی دہائی ہے، قتل ہو گئے قاسم یا علی دہائی ہے، یا حسین یا مولا حسین یا مولا حسین یا مولا حسین یا مولا، یا علی عمر حیدر یا مظلوم وغیرہ، حسن حسین حیدر حسین حسین حیدر، شب غریبی اولاد مصطفیٰ، ان شب غریبی اولاد مصطفیٰ، سب قتل ہو گئے کوئی وارث نہیں رہا، ان شب غریبی اولاد مصطفیٰ، ان شب غریبی اولاد مصطفیٰ، سر کاٹ کے شبیر کا
शब गरीबी ये औलाद मुस्तफा कर लूट लिया सर से रदाई भी उतारी सैदानियों को जालिमों ने सैलियां मारी ज़ैनब कहना ला वा मोहम्मदा तन से है बहता वा मोहम्मदा सब कत्ल हो गए कोई वारिस नहीं रहा इन शब गरीबी ये औलाद मुस्तफा इन शब गरीबी ये औलाद मुस्तफा सब कत्ल हो गए कोई वारिस नहीं रहा तेरी मेहंदी तेरा उपटन तेरा गहना तेरा सेहरा ज़ैनब लाई है और बहन करे परवाह कासिम जाग जरा मेरे प्यारे जाग जरा हाय कासिम जाग जरा मेरे प्यारे जाग जरा तेरी मेहंदी खुल्द से आई है पोशाक नहीं बनवाई है तेरी सेज सजाई बावेला तेरी रस्म हिमाई बावेला तेरी मेहंदी तेरा उपटन तेरा गहना तेरा सेहरा ज़ैनब लाई है और बहन करे परवाह हाय कासिम जाग जरा मेरे प्यारे जाग जरा हाय कासिम जाग जरा मेरे प्यारे जाग जरा तेरी बहन शक्ल मनाती है और नेक वो लेने आती है अब्बास दिलावर बावेला मैदान में को सरवावेला तेरी मेहंदी तेरा उपटन तेरा गहना तेरा सेहरा ज़ैनब लाई है और बहन करे परवाह हाय कासिम जाग जरा मेरे प्यारे जाग जरा हाय कासिम जाग जरा मेरे प्यारे जाग जरा या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन सलवात पर मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآله الطاهرين السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين السلام عليك يا أبا الفضل العباس
ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا أم المصائب زينب بنت أمير المؤمنين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على شهداء جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس. السلام عليك يا أيها المدفون بأرض طوس. السلام عليك يا مضيف الشيعة والزوار في يوم الجزاء. روحي وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتن الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا قاطع البرهان. السلام عليك يا إمام زماننا هذا. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته.